بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونے میں بنا ہوا کمرہ جس کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی سامنے دکھائی دیتے لہلاتے ہوئے کھیت اور فاصلے پر اونچے اونچے پہاڑ۔ انتہائی خوبصورت نظارہ تھا۔ میں ہر روز صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ جاتی، قدرت کے ان حسین نظاروں کو محسوس کرتی۔ مجھے ایسے لگتا کہ میں ابھی اس کھلے میدان میں اڑتی ہوئی جا رہی ہوں۔ ہمیشہ سے میں قدرتی نظاروں کو بہت پسند کرتی تھی اور اب خوش قسمتی سے یہ موقع مل بھی گیا تھا، لیکن اس حویلی کی عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ کھڑکی کھولے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے میں اندر اتار رہی تھی۔ کھڑکی سے کچھ ہی فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے آج بھی ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کون آدمی ہے، پچھلے ایک ہفتے سے میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ صبح سویرے ہی درخت کے نیچے سر جھکائے بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ اس کا جھکا ہوا سر اور کمر ہی دکھائی دیتی، کیونکہ وہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھتا تھا۔ لیکن اتنی صبح صبح نہ جانے اسے کیا مجبوری تھی جو اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا۔ شدید سردی کا موسم اس پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھا اور سامنے راستے پر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ جب میں کھڑکی کھولتی تب بھی کبھی اس نے گردن اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ عجیب آدمی تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور صبح سویرے قدرت کے ان حسین نظاروں میں ایک بار پھر سے کھو گئی۔ علینا کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے جلدی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ چیختے ہوئے بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی ٹھنڈ میں کھڑکی کیوں کھول دی؟ پورا کمرہ تم نے ٹھنڈا کر دیا ہے، نہ جانے تمہیں سردی کیوں نہیں لگتی؟ حسب عادت صبح ہی صبح وہ میری اس عادت پر مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی کھڑکی کے کھلنے پر تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پورا کمرہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ مجھے تو بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، لاپرواہ انداز میں نے جواب دیا۔ علینا نے مصنوعی غصے سے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کرتے ہوئے کہا، ارے بی بی، اگر تمہیں سردی نہیں لگ رہی تو چھت پر چلی جاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کمرے کی کھڑکی کھول کر مجھے بیمار مت کر دینا، تھوڑی سی ٹھنڈ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے بعد اب وہ ہیٹر آن کر رہی تھی۔ خبردار، اب تم نے دوبارہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھی تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد علینا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اسے صبح سویرے ناشتہ کرنے کی عادت تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے بھی ناشتہ کرنا پڑتا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس گھر میں رہنے والے سبھی صبح سویرے ناشتہ کر لیتے تھے۔ تم نے ناشتہ بنایا ہے؟ علینا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ہر روز ناشتہ نہیں بناتی، امی بناتی ہیں۔ ہم سب امی جان کے ہاتھوں کے پراٹھے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس نے پرجوش لہجے سے جواب دیا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھا، کیا تم اور عبداللہ بھی اتنی صبح صبح ناشتہ کر لیتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری بہن، یہ گاؤں ہے اور یہاں پر لوگ جلدی جاگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ گاؤں اور شہر کی طرز کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس بار چھٹیوں میں نے ممی اور پاپا سے ضد کی تھی کہ مجھے گاؤں چچا کے گھر رہنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہم جب بھی چچا کے گھر آتے تھے شام کو واپس چلے جاتے۔ گاؤں کی زندگی کو قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا، یہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ میری ضد پر ماما اور بابا کو میری بات ماننا پڑی اور پھر وہ مجھے گاؤں میں چچا کے گھر چھوڑ گئے۔ لیکن میرے سارے ارمان تو دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ اس بڑی سی حویلی سے باہر جانے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے دوران میں نے علینا سے پوچھا، یہاں پر رہنے والوں کو شاید سردی نہیں لگتی یا وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں؟ میں ہر روز ایک آدمی کو دیکھتی ہوں جو صبح سویرے ہی درخت کے نیچے ٹھنڈی زمین پر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر علینا بھی حیران ہوئی اور حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون آدمی اور کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس کے حیران ہونے پر میں نے لاپرواہ انداز سے کہا، میں نہیں جانتی کہ وہ کون آدمی ہے اور نہ ہی میں نے اس کی آج دن تک شکل دیکھی۔ میں صبح جب بھی کھڑکی کھولتی ہوں تو وہ کھڑکی کے سامنے ہی بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھا دکھائی دیتا ہے، پھر خود ہی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کون ہے؟
میرا جواب سن کر الینا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ پریشانی کے اثرات بھی نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی صبح کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا کرتا ہے، لیکن تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کھڑکی سے وہ درخت کتنے فاصلے پر ہے۔ اگر وہ شخص تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر کیا ہوگا؟ الینا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا اور سنجیدہ لہجے سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں یہاں پر صرف چند روز کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میں گاؤں کی زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر تو ہم گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتے، اسی لیے کھڑکی سے ہی باہر دیکھ لیتی ہوں۔ اس پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ میں نے روٹھے ہوئے لہجے سے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ہماری حفاظت کے لیے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر انسان کے دوست ہوتے ہیں وہاں پر دشمن بھی ضرور ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ابا جان اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے نہ صرف گھر بلکہ گھر میں تمام رہنے والے لوگوں کی حفاظت کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ نیند بھی آ رہی تھی، لیکن جب الینا نے مجھے بستر میں لیٹے ہوئے دیکھا تو حسب عادت غصے میں آ گئی، کیونکہ اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میں دیر تک سوتی رہوں۔ تمہاری خاطر میں نے امی اور ابا سے اجازت لی ہے، آج شام کو ہم دونوں گھر سے باہر جائیں گی۔ یہاں قریب ہی میری ایک بہت اچھی دوست رہتی ہے، اس کے گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور تمہیں سونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے امی اور بابا سے کتنی مشکل سے اجازت لی ہے، الینا نے انتہائی پرجوش لہجے سے بتایا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ گاؤں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ایسے ہی واپس چلی جاؤں گی۔ خوش ہوتے ہوئے میں نے کہا، اسی خوشی میں تم بستر سے باہر نکلو، شام تک ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں گی، چھت پر جائیں گی اور بہت ساری باتیں کریں گی۔ آج کے سارے دن کا پلان بناتے ہوئے الینا نے کہا۔ ہنستے ہوئے میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں چھت پر آ گئی۔ الینا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرا انتظار کرو، میں بیٹھنے کے لیے کوئی چیئرز اٹھا کر لاتی ہوں، اور دوبارہ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے چلی گئی۔ میں نے چھت پر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طوطا بالکل چھت کے کونے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ میں اس کے قریب گئی، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ جب میں نے کچھ توجہ دی تو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ایک رسی لپٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب بھی اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسی اسے لوک لیتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں نہیں اڑ رہا۔ پیار سے اسے اٹھا کر میں نے اس رسی سے اسے آزاد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اڑ کر چلا گیا۔ الینا کرسیاں لے آئی تھی، لیکن چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے ہم دونوں زیادہ دیر تک چھت پر نہیں بیٹھ سکے اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں بستر میں لیٹ جاتی، لیکن الینا نے لیٹنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سارا دن انسان بستر میں ہی بیٹھا رہے۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں تیار ہو گئی۔ الینا کی بیسٹ فرینڈ اور کزن سندس کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ سندس کا گھر بھی قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس پورے گاؤں کی سیر کروں۔ سندس کی امی اور بہنیں ہم سے بہت محبت سے ملی۔ سندس بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ بہت جلد میری اس سے بے تکلفی ہو گئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دونوں پہلی بار مل رہی ہیں۔ گاؤں میں جس طرح بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، سندس کا گھر بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ میں نے سندس سے کہا کہ میں اس کے گھر کی چھت پر جانا چاہتی ہوں تاکہ دور تک اس گاؤں اور پھیلے ہوئے خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکوں، جس پر سندس ہنسنے لگی۔ ہم تینوں چھت پر آ گئی۔ چھت پر چاروں طرف لہلاتے کھیت، سرسبز کھیت اور پہاڑ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ میرا دل تو بہت خوش ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں ہر روز صبح سویرے کھڑکی سے باہر درخت کے نیچے بیٹھا دیکھتی۔ اب بھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے سندس کو اپنے قریب بلایا، اس درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تم اس آدمی کو جانتی ہو جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے؟ میری بات سن کر سندس اور الینا دونوں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سندس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سے آدمی کی بات کر رہی ہو؟ ہمیں تو کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے درخت کے نیچے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اب درخت کے نیچے تو کوئی بھی بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ آدمی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔
ابھی میں نے ایک آدمی کو اس درخت کے نیچے دیکھا تھا، شاید وہ یہاں سے چلا گیا ہو۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ علینا نے سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری صحت ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی اس درخت کے نیچے ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا، کم سے کم کسی راستے پر جاتا ہوا تو نظر ہی آ جاتا۔ علینا بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی وہم ہو، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہو۔ میں بات ختم کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے بات اپنے وہم پر ڈال دی۔ واپسی پر میں بہت خاموش تھی، ذہن میں بار بار وہی آدمی آ رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جب ہم دونوں حویلی کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو خوبصورت لان کے مہکتے ہوئے پھول دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر خوش ہو گیا۔ چچا جان کو خوبصورت پھول بہت پسند تھے، اسی لیے لان میں ہر طرف پھولوں کی بہار دکھائی دیتی۔ علینا تو جلدی سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں پھولوں کو ہاتھ لگا کر چھو کر محسوس کرنے لگی۔ رنگ برنگی پھول دکھنے میں خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی لگا رہا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں چونک گئی کیونکہ یہ بالکل وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے سندس کے گھر کی چھت سے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا اور ہر روز ہی صبح سویرے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں۔ عجیب آدمی تھا، میں کتنی بار اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اب تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ایک ہی لباس پہنے وہ مجھے دکھائی دیتا۔ یہ اس کا لباس ہی تھا جس کی وجہ سے میں اسے پہچان رہی تھی۔ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے میں اس آدمی کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ وہ کون ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے جو میں اس سے پوچھنے والی تھی۔ سب سے پہلے تو میں اس سے پوچھتی کہ وہ ہر وقت ایک ہی لباس میں کیوں رہتا ہے؟ اس کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے کیا جسے وہ تبدیل کر سکے؟ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے جب چچی کی اونچی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، ادھر آؤ بیٹا، جلدی سے آ جاؤ، تمہارے پاپا کی کال آئی ہے، وہ تمہیں کال کر رہے ہیں، لیکن تمہارا نمبر کیوں بند ہے؟ چچی نے میری طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے پودوں کو پانی دیتے آدمی کی طرف دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ چچی کی آواز دینے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کو میں نے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ بند ہو چکا تھا۔ چچی کے قریب آتے ہوئے میں نے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، وہ بالکل ڈیڈ ہو گیا، اسی لیے نمبر بند جا رہا ہے۔ چچی سے فون لے کر میں نے پاپا سے بات کی۔ ماما اور بابا دونوں مجھے بہت مس کر رہے تھے، لیکن ابھی میری بہت سی چھٹیاں باقی تھی، اسی لیے میں نے پاپا سے کہہ دیا کہ جب تک چھٹیاں ختم نہیں ہو جاتی میں چچا کے گھر پر ہی رہوں گی۔ جس پر پاپا نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں چچا کے گھر بہت مزہ آ رہا ہے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد چچا نے فون کال کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ اب کوئی شخص پودوں کو پانی نہیں لگا رہا تھا۔ مالی بابا نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں کمرے میں آ گئی۔ عبداللہ اور علینا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فون میں نے سامنے ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ عبداللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، تمہیں کیسا لگا ہمارا گاؤں؟ شہر کے لوگ اس گاؤں کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گاؤں کو بہت حسن سے نوازا ہے۔ مجھ سے باتیں کرتے وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جس کو محسوس کرتے ہوئے مجھے بہت بے چینی ہوئی، لیکن اس بے چینی کو کنٹرول کرتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی گاؤں بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کے سرسبز کھیت کا دیکھ کر تو میرا دل چاہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ان کھیتوں میں گھومتی رہوں، کوئی مجھے منع نہ کرے، لیکن چچا جان تو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ افسوس بھرے لہجے میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارے ابا تو بالکل عورتوں کا گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ اس گاؤں میں ہماری بہت سی دشمنیاں بھی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس چھت پر جا کر گاؤں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو۔ مجھے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے کہا۔ چچا سے کہا کہ میں نے پورے گاؤں کو دیکھنا ہے، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ ایک روز مجھے اپنی جیپ میں بٹھا کر پورے گاؤں کی سیر کروائیں گے، میں نے پرجوش لہجے سے کہا۔ تو علینا نے بھی اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ابا سے بات کی اور وہ راضی بھی ہو گئے ہیں۔ بہت جلد ہم دونوں ابا کی جیپ میں بیٹھ کر اس گاؤں کی سیر کریں گی۔ عبداللہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اچھا، اگر ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے، ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسے ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہماری باتوں میں شامل ہو گئی۔ اچانک باتیں کرتے میں نے چچی سے پوچھا کہ مالی بابا کون ہے اور وہ کب سے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ میرا سوال سن کر چچی، عبداللہ اور علینا تینوں ہی حیران ہوئے۔ ان کی حیران نظروں پر میں کچھ پریشان ہو گئی، اسی لیے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، اتنا خوبصورت لان دیکھ کر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ مالی بابا کون ہیں؟ کیا انہوں نے پودوں اور پھولوں کے بارے میں کوئی خاص علم حاصل کیا ہے؟ اس بات پر وہ تینوں مسکرانے لگے۔ چچی نے ہنستے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مالی بابا بہت محنتی انسان ہیں۔ میں نے انہیں کبھی بھی آرام سے بیٹھے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھو وہ لان کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ اپنے گاؤں گئے ہیں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 2-3 روز میں واپس آ جائیں گے۔ چچی نے جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ ابھی میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو پودوں کا پانی لگا رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ اگر مالی بابا چھٹی پر گئے ہیں؟ چچی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ اس وقت تو چوکیدار بھی گیٹ پر موجود تھا، اور وہ دوسرا لڑکا جو گھر کا سامان لے کر آتا ہے، وہ بازار گیا ہوا ہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دے دی، عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابا کی طرف جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ چچی اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور میں ایک بار پھر حیران پریشان ہو گئی۔ وہ آدمی مجھے کئی بار دکھائی دیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ علینا کا کمرہ تھا، ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی سے کچھ ہی فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے دیکھا تو آدمی اس وقت دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ جس جگہ پر آدمی بیٹھا ہوا تھا مجھے دکھائی دیتا تھا، وہاں پر اس وقت کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کپڑے دھونے کے لیے کسی نے ایک جگہ پر ڈھیر لگا کر رکھ دیا ہو۔ اس طرف تو آبادی بھی نہیں تھی، پھر یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ علینا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے کھڑکی کے سامنے دیکھا تو اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی، ایک تو تم بھی عجیب لڑکی ہو، اب تو گاؤں کی سیر کر کے آ رہی ہو، پھر بھی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی ہو۔ تمہاری وجہ سے کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مجھے برا بھلا کہتے اس نے دراز میں سے کچھ نکالا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کسی کام سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنا شروع کیا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کپڑے کا ڈھیر تو اب دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ درخت کے نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایک لمحے میں ہی کپڑے غائب ہو گئے تھے۔ نہ جانے کون اٹھا کر لے گیا، کوئی انسان بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر مجھے ایک گائے نظر آنے لگی۔ گائے کے گلے میں گھنٹی بندھی تھی جس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں حیرت سے گائے کو دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی وہ گائے اپنے آپ میں مگن ادھر سے ادھر سر ہلا رہی تھی، جس کی وجہ سے گھنٹی کی آواز مسلسل اونچی ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گھنٹی کی آواز اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے آس پاس کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ گائے اتنی تیزی سے اپنی گردن کو حرکت دے رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے گی۔ گائے کو بہت تیزی سے اپنی گردن کو حرکت دیتے دیکھا تو وہ خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھنٹی کی آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑ دیتی، میں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا تاکہ آواز کی شدت میں کمی آ جائے، اور دوسرے ہاتھ سے جلدی سے کھڑکی بند کرنے لگی۔ کھڑکی بند کر دی، لیکن اب بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ یہ آواز برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ اسی وقت علینا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ یہ منظر علینا نے بھی دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں خوف زدہ نظروں سے کبھی کھلی کھڑکی کو اور کبھی علینا کو دیکھ رہی تھی۔ علینا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کھڑکی مضبوطی سے بند نہیں کی تھی، اسی لیے کھل گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور تیزی سے کھڑکی بند کر دی۔ وہ کھڑکی بند کر رہی تھی جب میں نے اس سے پوچھا،
کیا اب بھی گائے درخت کے نیچے کھڑی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون سی گائے؟ مجھے تو کوئی گائے دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ کھڑکی بند کر چکی تھی اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ کھڑکی کھول کر اس گائے کو دیکھتی۔ آج کے اس عجیب و غریب واقعے نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ سنا تھا کہ یوں گائے اپنے گلے میں گھنٹی کو بجانے کے لیے مسلسل گردن ہلاتی رہتی ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ میں نے جان بوجھ کر الینا سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ہی پاگل سمجھے گی۔ رات کو میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک گھنٹی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گائے ہمارے کمرے کی کھڑکی سے باہر کھڑی ہے اور اس کے گلے میں بنی ہوئی گھنٹی حرکت کرنے کی وجہ سے آواز پیدا کر رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے وہ گائے رات کے اس پہر کمرے کے باہر کھڑکی کے باہر کیوں کھڑی تھی۔ اس آواز سے بچنے کے لیے میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنا منہ بھی کمبل کے اندر چھپا لیا تاکہ مجھے آواز سنائی نہ دے، لیکن آواز تو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی جو میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ میں نے کمبل سے باہر جھانک کر الینا کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ آواز آنا ختم ہو گئی اور میں سو گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ صبح ناشتہ کرتے وقت مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں رات کو پرسکون نیند نہیں سو سکی۔ آج الینا کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ چچی کے کمرے میں لیٹ گئی۔ سر میں درد کے ساتھ اسے بخار بھی ہو رہا تھا۔ چچی اس کی صحت کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی، بار بار اسے ڈانٹ رہی تھی کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی، ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہے۔ زبردستی چائے کے ساتھ بسکٹ کھلانے کے بعد چچی نے الینا کو دوا بھی کھلا دی۔ شاید دوا کا اثر تھا کہ وہ سو گئی تھی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں کام کاج کے لیے بہت ساری نوکرانیاں موجود تھی، اس لیے مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ الینا بھی ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ میں نے اسے بھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ چھت پر اکیلے ہی ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ قدموں کی آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عبداللہ مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر عبداللہ نے کہا، آج الینا کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بستر پر آرام سے لیٹی ہے۔ میں نے دیکھا تم چھت پر آ رہی تھی، سوچا الینا کی جگہ میں تمہارے ساتھ چھت پر سیر کر لیتا ہوں، تم بور ہو رہی ہوگی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سر سے پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا۔ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں بور نہیں ہوتی، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اسی لیے تمہیں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس میں وقت ضائع کرنے والی کیا بات ہے؟ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزر جائے تو وہ بہت قیمتی ہو جائے گا۔ عبداللہ کی بات سن کر میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ تمہیں یہ گاؤں بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس بار امی اور ابا سے کہتا ہوں کہ جب تم شہر جاؤ تو تمہارے ساتھ ہی جائیں اور تمہارے والدین سے میری اور تمہارے رشتے کی بات کریں۔ تم ہمیشہ کے لیے اس گاؤں میں آ جاؤ، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں اس کے ساتھ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کیا شہر میں تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ شہر میں رہنے والی لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کر لیتی ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ برا یا معیوب نہیں ہوتا۔ انتہائی لوفر انداز میں وہ بات کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہر کے بارے میں اور وہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں تمہاری معلومات بالکل ناقص ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا ہے، جلدی سے بولا، ارے نہیں نہیں، تم تو ناراض ہو رہی ہو، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا، اگر میری بات بری لگی ہے تو تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تو صرف تم سے بس دوستی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں شادی سے پہلے اچھے دوست بن جائیں، شرمندہ لہجے سے اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے دوستی وغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم دونوں کزنز ہیں، میرے لیے یہی رشتہ بہت ہے۔ اب کی بار میں نے سخت لہجے سے کہا کہ عبداللہ نے اچانک بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا،
تمہیں نخرہ کس بات کا ہے؟ کیا تم اس دنیا کی آخری حسین لڑکی ہو؟ تم خود کو ایسا سمجھ سکتی ہو لیکن ایسا نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑا. میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ میں نے تم سے کون سی تمہاری بے عزتی کر دی ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو. لیکن وہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا. اس کے منہ سے بہت گندی بو آ رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے. اب تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا. اس نے بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں چیخیں مار کر سب کو اپنی جانب متوجہ کرتی، ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا. اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا لگا اور وہ دور جا گرا. تماچا اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز میں نے بھی سنی، لیکن اسے مارنے والا کون تھا وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میری طرح وہ بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. خوف سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی. کچھ ایسی ہی حالت میری تھی. اس کے گال پر انگلیوں کا واضح نشان اس بات کا ثبوت تھا کہ جو ہوا وہ بالکل حقیقت ہے. اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے عبداللہ نے غصے سے کہا، کون ہے؟ میرے سامنے آئے. چھپ کر بزدلوں کی طرح وار مت کرو. ابھی الفاظ اس کے منہ سے پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور زوردار تماچا اس کے چہرے پر لگا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی چیخ نکلی. مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور خود بخود میرے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے. یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا. سیڑھیوں اتر کر میں نیچے آئی اور جلدی سے علینا کے پاس بیٹھی. علینا اب تک سو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ گئی. کچھ دیر پہلے جو ہوا میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا. بیڈ سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کی. میں خود کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی کہ کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس پر میں نے آنکھیں کھول دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ علینا تو سو رہی ہے، اس وقت کمرے میں نہیں آ سکتی. لیکن عبداللہ کی بات اور اس کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا. میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک اجنبی لڑکا کھڑا میری طرف انتہائی غصے سے دیکھ رہا ہے. تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. تم اس وقت اپنے باپ کے گھر میں نہیں ہو. وہ غصے سے بول رہا تھا. میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس شخص کو دیکھا تھا. وہ عجیب شخص نہ جانے مجھے کیا کہہ رہا تھا. میں صرف حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. تم کون اور کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اس لیے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤ. اگر تم یہاں پر رہی تو عبداللہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. وہ تم سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ تمہارے حصے کی پراپرٹی بھی اسے مل جائے، کیونکہ تم اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہو. میں حیرت سے اجنبی لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور میں اس سے پہلی بار مل رہی تھی. یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے دوبارہ پوچھا. یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ تمہیں یہاں خطرہ ہے. تم نے عبداللہ کی بات نہیں مانی تو تمہیں جان سے بھی مارنے سے گریز نہیں کرے گا. مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے غصے سے کہا، بہتر یہی ہے کہ اس وقت یہاں سے چلے جاؤ. نہ جانے تم کون اور کہاں سے آ گئے ہو. مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا، نہ ہی میں یقین کرنا چاہتی ہوں. میں نے غصیلے لہجے سے کہا تو اس نے انتہائی غصے سے دیکھا. اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بہت سرخ ہو گئی. اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا کیونکہ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا. ایک بار میرے ساتھ تم نے نیکی کی تھی، بس یہی وجہ ہے کہ تمہاری مدد کے لیے آ گیا، لیکن شاید تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میری بات پر یقین نہیں آیا. اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور کہتی، دروازے پر دستک کے ساتھ ہی چچی کی آواز سنائی دی. میرے تو سان خطا ہو گئے. اگر چچی اسے دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا رائے قائم کرتی. میں نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ. وہ تیزی سے دروازے کے پیچھے چھپ گیا. چچی کمرے میں داخل ہوئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اکیلی کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ علینا جاگ گئی اور تمہارا پوچھ رہی ہے، اس کے پاس جاؤ. میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، وہ آرام کر رہی تھی اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا. اکیلے تو میں بھی بور ہو رہی ہوں. میں نے کمرے کے دروازے کے پیچھے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ دروازے کے پیچھے نہیں کھڑا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. میں تو چچی کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئی. دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ چچی کو دکھائی نہیں دیا، ورنہ مجھے اپنے کردار کی صفائی پیش کرنی پڑتی. علینا کے پاس بیٹھ کر میں اس سے باتیں کرنے لگی. ماما کی کال آ گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ کل وہ بھی پاپا کے ساتھ گاؤں آ رہی ہیں. یہ سن کر میں خوش ہوئی. ان سے دور ہوئے کافی دن گزر گئے، اسی لیے میں خوش تھی. چچی بھی ماما اور پاپا کی آمد کا سن کر خوش ہوئی. شام کو چچا آئے تو میں نے ان سے شکوہ کیا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، وہ مجھے اور علینا کو گاؤں کی سیر کرواتے. چچا نے ہنستے ہوئے کہا، بہت مصروف رہا ہوں اس لیے وقت نہیں ملا، اگلی بار آؤ گی تو میں وعدہ پورا کروں گا.
میں نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے روٹھے لہجے سے کہا، یہ تو غلط بات ہے، اگلی بار نہ جانے کب آؤں، میں نے تو اس بار سیر کرنی ہے۔ چچی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، اب تو علینا بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی صحت ٹھیک نہیں، یہ پروگرام اگلی بار کے لیے رکھ دو۔ اسی وقت عبداللہ کمرے میں داخل ہوا اور چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شہری بھتیجی کو لے جاتا ہوں جیپ میں بٹھا کر، گاؤں کا چکر لگوا دوں گا، سارا گاؤں آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ چچا کے بولنے سے پہلے ہی چچی بول اٹھی، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح بچی بھی خوش ہو جائے گی۔ میں عبداللہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، چچی کے اصرار پر مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ جیپ گھر سے باہر نکلی تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی ہرگز امید نہیں تھی، تم نے میری بات مان کر بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے لہجے سے مجھے خوف آنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ سمجھ نہ آنے والے انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار کیا، لیکن میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکوں۔ گاڑی کچے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اسی لیے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ راستہ تو گاؤں سے باہر کا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، میں تمہیں خاص مقام پر لے کر جا رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ میں نے عبداللہ کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، شاید ایسی غلطی جو کبھی معافی کے قابل نہ ہو۔ اپنے خوف پر قابو پا کر میں نے عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، گاڑی روکو اور مجھے یہیں پر اتار دو، میں اس سے آگے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو میں اس گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ میری دھمکی سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، اب تم میرے جال میں مکمل پھنس چکی ہو، کوئی تمہیں یہاں سے آزاد نہیں کروا سکتا، لہٰذا خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ مجھے خاموش کروانا آتا ہے۔ میری دھمکی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ ہنسے جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ گاؤں دیکھنے کے شوق میں نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے سے کہا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ گاڑی روک دو یا پھر واپسی کے لیے موڑ دو، ورنہ جو بھی حادثہ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ میں خود تو مروں گی لیکن تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ عبداللہ نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا، ہاتھ بڑھا کر میرے بال پکڑ لیے اور غصے سے کہا، اپنی زبان بند کر کے بیٹھی رہو ورنہ مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت گاڑی کو زور سے جھٹکا لگا اور پھر گاڑی بے قابو ہو کر چلنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ عبداللہ اسے قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن گاڑی تو عبداللہ کے کنٹرول میں تھی ہی نہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے۔ عبداللہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ گاڑی کو قابو کر لے اور اپنی مرضی سے چلائے، لیکن ایسا نہیں کر سکا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ ارد گرد صرف دھول مٹی اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو ہم دونوں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی تھی۔ جس سائڈ پر میں بیٹھی تھی گاڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آئی اور پھر گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہی آدمی جو کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، میں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، گاڑی سے باہر کھڑا دکھائی دیا۔ اب بھی اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک ہاتھ سے زبردستی گھسیٹتے ہوئے عبداللہ کو باہر نکالا اور زور سے زمین پر پھینک دیا۔ تکلیف کی شدت سے عبداللہ چیخنے لگا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میرے سامنے اس وقت نہ آئے تاکہ میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان نہ ہو۔ میں جب کمرے میں گئی تو میرا کمرہ اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ علینا اب تک کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے باہر شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ شور کی وجہ جان سکوں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ عبداللہ شدید زخمی تھا۔
اسے دیکھ کر چچا اور چچی دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ملازم نے بتایا کہ شدید زخمی حالت میں گیٹ کے باہر پڑا ہوا تھا۔ چچا نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ جلدی سے گاڑی باہر نکال لے تاکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکے، لیکن عبداللہ نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیں۔ چہرہ اس کا شدید زخمی تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ چچا اور چچی بار بار اس سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کون ہے جس نے اس کی یہ حالت کی، جس پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کمرے میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو کل میرے کمرے میں آیا تھا۔ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں بہت بار پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں مصیبت میں ہوں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ انتہائی غصے سے جواب دیا، وہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ ساری زندگی بیٹھ کر روتی رہتی۔ تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ عبداللہ سے بچ کر رہو، بلکہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن تمہیں تو میری باتیں مذاق لگ رہی تھی۔ میں پہلے ہی بہت ڈر چکی تھی، اسی لیے اس عجیب و غریب پراسرار آدمی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کون ہو اور میری مدد تم نے کیوں کی؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تیزی سے جواب دیا، کیونکہ ایک بار تم نے میری مدد کی تھی، بس یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی ایسے وقت میں تمہاری مدد کی جب تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کا جواب سن کر میں بہت حیران ہو گئی، کیونکہ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی اور مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں نے اس کی مدد کب کی تھی۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میں نے تمہاری کیا مدد کی تھی؟ کیونکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، تو تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے کہا، چند روز پہلے تم چھت پر جب ایک طوطے کو رسی سے تم نے آزاد کروایا تھا، وہ طوطا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اس کا جواب سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہوں اور اپنا روپ بدل سکتا ہوں۔ پرندے کے روپ میں اڑ رہا تھا جب نہ جانے وہ رسی کیسے میرے پاؤں میں الجھ گئی۔ چھوٹی سی ڈور ہوا میں اڑ رہی تھی جو میری نظروں میں نہیں آ سکی اور میں اس میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں تو اب اڑ بھی نہیں سکتا تھا اور پھر میں زمین پر گر گیا۔ اس دن اگر تم میری اس وقت مدد نہیں کرتے تو میں شاید اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جاتا۔ میں تمہارا اس بات کے لیے ہمیشہ کے لیے احسان مند رہوں گا۔ میں منہ کھولے اس کی کہانی سن رہی تھی جس پر مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اگر تم انسان نہیں ہو بلکہ ایک جن زادے ہو تو تمہیں اپنے قبیلے اپنی دنیا میں ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ تم یہاں انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہم جنات بھی انسانوں کی طرح قبیلے اور آبادیاں بنا کر رہتے ہیں۔ ہم انسانوں کی دنیا سے ہٹ کر بالکل غیر آباد علاقوں میں رہتے ہیں تاکہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اب میرا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ دلچسپی لیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، تم جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہو تو پھر انسانوں کے درمیان میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا قبیلہ ان درختوں پر آباد ہے جو اس گھر کے پیچھے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہر روز صبح سویرے جب تم کھڑکی کھول کر بیٹھتی تھی تو میں بھی تمہیں دیکھا کرتا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنا اصل چہرہ نہیں دکھایا تھا کیونکہ اگر تم مجھے دیکھ لیتی تو ڈر جاتی۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر تک باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں نے عبداللہ کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تمہیں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن کل تمہارے والدین آ جائیں گے تو تم چپ چاپ ان کے ساتھ واپس چلی جانا اور دوبارہ کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور ہنستے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی میری اتنے کام آئے گی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کبھی ضائع نہیں جاتی۔
میں بھی تمہاری ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مشکل وقت میں ایک جن کو میرا مددگار بنا کر بھیج دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر تک میرے امی اور ابو دونوں بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شام کو ان کے ساتھ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سجدہ شکر بجا لایا کہ میں خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں اپنی ہر دعا میں اب اس اجنبی جن زادے کو یاد رکھتی ہوں ہمیشہ۔ ایک سبق میں نے سیکھ لیا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے تو نقصان ہی اٹھاتے ہیں ہمیشہ۔ اسی لیے میں اب پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں سیدھے راستے پر ہی چلوں تاکہ میں آئندہ ہونے والے نقصان سے بچ سکوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔